الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سارے رحمت آج کے پروگرام انشاءاللہ ہم عظمت قرآن اور رمضان المبارک سے متعلق بات کریں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ اس وقت اگر غور کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں وقت کی جو تبدیلی ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف جس انداز سے ہو رہی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ فجر کی نماز ایک خطہ دنیا میں جو ہے پڑھی جا رہی ہے، اس کے چند گھنٹے کے بعد وہی فجر کی نماز آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے اور پیچھے ظہر کی نماز آ جاتی ہے، پھر وہ اس طرح سے چلتی رہتی ہے اور یہ فجر آگے اور اس کے پیچھے پھر عصر کی نماز، یعنی یوں سمجھے جس طرح سمندر کے اندر لہریں ہوتی ہیں، بالکل نماز بھی اسی طرح لہر کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہی ہے۔ ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اذان میں اللہ اکبر کی صدا لگائی جاتی ہے، شہادت دی جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آخر میں اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ٹیسٹیفائی کیا جاتا ہے، شہادت دی جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ نماز کی ایک ترتیب ہے، اذان اس طرح سے دی جاتی ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر ہر وقت کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کی بلندی کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے، اذانیں دی جا رہی ہیں۔ اب یہ رمضان المبارک کا خاص مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قرآن مجید آیا اور اس کے تحت ہم سب کے اوپر قرآن مجید جو ہے نازل کر دیا گیا، بھیجا گیا، تاکہ ہم اس کو پڑھیں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور عمل کریں گے۔ ہم پابند ہو گئے کیونکہ ہم آمنو ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ اوپر ہم ایمان لائے، چنانچہ اللہ کا دیا ہوا پیغام یہ ہماری طرف بھیجا جا رہا ہے، جس کے بارے اللہ فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ یہ جو ہے انسانوں کو ظلمت سے نکال کر نور عطا فرماتا ہے۔ بند کمرہ ہے، اندھیرا ہے، بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اس کمرے میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے جی، اگر وہ وہاں سے چلتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے جی، زخمی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آ کر بتی آن کر دے، روشنی کر دے، تو اس کو کمرے میں موجود ہر چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو ہم کہیں گے کہ ظلمت جو ہے وہ چلی گئی، نور آ گیا، روشنی آ گئی۔ بالکل اسی طرح اگر ہم انسانی زندگی کو غور سے دیکھیں گے تو وہ ظلمت کدے میں ہے، اندھیرے میں ہے، کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے اور جو ہے معلوم نہیں کیا کریں۔ جیسے اگر آپ کو راستہ آتا ہی نہیں ہے، کہیں جانا ہو اور کوئی رہنمائی موجود نہیں، کوئی گائیڈنس اویلیبل نہیں ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، اب منزل پہ کیسے بندہ پہنچ سکتا ہے؟ بہت کم چانس بلکہ ناممکن کہ انسان اپنی منزل پر پہنچ جائے، اور اوپر سے اگر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، یعنی دل اور دماغ کام ہی نہ کر رہا ہو، تو اب آپ بتائیں کہ منزل پہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اور اس اندھیرے سے اللہ رب العزت نے انسانیت کو کیسے نکالا کہ قرآن مجید کو انسانوں کے اوپر
جو ہے نازل کر دیا۔ تو چنانچہ ہم یہ کہیں گے قرآن مجید انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، کار مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا تک پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، انسانیت کے لیے دستور حیات ہے اور انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، پوری انسانیت کے لیے، بلکہ یہ آب حیات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، اللہ یہ قرآن سے برکت حاصل کرو، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی سے یہ صادر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید بھیجا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کا حفظ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی نماز کی ایک ترتیب پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں، اور یہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو جو ہے قرآن مجید کا ایک حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سنا جائے، عمل کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک انتظام کر دیا کہ رمضان المبارک میں تراویح کے اندر جو ہے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ لہٰذا علماء کرام نے اس کی ایک ترتیب اس طرح سے بنا دی کہ قرآن مجید کا ایک سپارہ اگر کم از کم روزانہ پڑھ لیا جائے تو اس کی برکت سے پورے رمضان المبارک میں ایک ختم قرآن مجید کا ہو جائے گا۔ اگر ہم سلف و صالحین کے جو ہے زندگی پہ غور کریں، وہ 3 سپارے ایک دن میں پڑھا کرتے تھے، چنانچہ 3 دفعہ وہ قرآن مجید کا ختم کرتے تھے تراویح میں۔ اچھا، یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض لوگ 7 سپارے جو ہے منزل کر کے بھی جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بھی جو ہے قرآن مجید کو بار بار سنتے تھے تراویح کے اندر۔ قرآن مجید جتنا بھی سنیں گے تراویح میں، ماشاءاللہ ایک تو قرآن مجید کا اپنا ثواب، اور دوسرا نماز کی جو فضیلت ہے، مومن کی معراج ہے، چنانچہ اس کے اندر قرآن مجید کو سنیں گے اور جو ہے سمجھیں گے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں قرآن مجید اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اگر ہم جو ہے روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں اور ہر مہینے اس کو کم از کم ختم کریں، یا منزل جیسے پہلے پڑھا کرتے تھے تو زیادہ جو ہے ایک مہینے میں کئی بار ختم قرآن کر لیں گے، تو یہ بھی ایک جو ہے طریقہ ہے۔ اور کم از کم اگر آپ یہ کہیں قرآن کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ سال میں تو کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید جو ہے پڑھ لینا چاہیے۔ یہ تو بہت کم درجہ ہے، لیکن اب تراویح ایسا ذریعہ ہے کہ اگر اس کی ترتیب یوں بنا دی جائے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ پورا قرآن مجید سننے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے تو سبحان اللہ سارا سال اگر اس کو پڑھنے کی عادت بن جائے تو قرآن مجید جو ہے انسان کی شفاعت کرے گا، روزے بھی شفاعت کریں گے، اور جو ہے یہ قبر میں بھی ساتھی بن جائے گا، نوجوان شکل میں قرآن مجید آ جائے گا۔ انسان حیران ہوگا کہ یہ کون ہے اتنا خوش شکل، تو وہ کہے گا میں قرآن ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا اور ہر وقت اس کو پڑھتا تھا، سینے سے لگا کے رکھتا تھا۔ آج میں تیرا دل بہلانے کے لیے، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے قبر میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا جب اس بندے کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اللہ رب العزت جو ہے قرآن مجید کو جو ہے اس کی شفاعت کا حق دے دیں گے، اور یہ بندہ جو ہے قرآن مجید کی شفاعت سے بھی بخشا جائے گا۔ اسی طرح جو حافظ قرآن ہے وہ خود بھی بخشا جائے گا،
اور لوگوں کو بھی ساتھ بخشوائے گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کے فائدے۔ اور جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، پھر جنت میں اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کر کے پڑھتے چلے جاؤ، جنت میں آپ درجے چڑھتے چلے جاؤ۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اعلیٰ درجے کی جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو ہے اس کلام سے جو ہے محبت کرنا مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے اس قرآن سے خاص تعلق رکھنا اور اس کو پڑھتے رہنا، اس پہ عمل کرتے رہنا، اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور چیز بھی یہاں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کیونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اللہ رب العزت نے کمپلیٹ گائیڈنس اس میں دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا، آپ کی سنت کے اندر اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، صحابہ کرام نے آپ کو فالو کر کے جو ہے ثابت کر دیا کہ قرآن عظمتوں والی کتاب ہے، اور اس کے عمل کرنے پر جو ہے انسان کو جو خیر و برکتیں ملتی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اور جو ہے اگر صحابہ کرام کی زندگی کو قبل از اسلام کو دیکھیں گے اور بعد میں دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو شان عطا فرمائی، اور جو ہے دنیا ہیچ ہو گئی ان کے سامنے۔ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے تخت و تاج ان کے قدموں کے نیچے ڈال دیے۔ وجہ کیا بنی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید سمعنا و اطعنا، سنا اور اس پہ عمل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے ان کو شان عطا فرما دی۔ اب یہ قرآن مجید جو ہے سبحان اللہ، اگر آپ یہ دیکھیں کہ تراویح میں پڑھا جا رہا ہے اور مشرق سے مغرب تک جو ہے تراویح ہو رہی ہے، تراویح کے اندر نہ صرف یہ تراویح مسجدوں میں ہو رہی ہے بلکہ گھروں میں بھی ہو رہی ہے، لوگوں نے ادھر ادھر اور بھی انتظامات کیے ہوئے ہیں، حفاظ کرام اپنی منزلیں یاد کر رہے ہیں، اور دن میں بھی وہ قرآن مجید اپنے ساتھیوں کو سنا رہے ہیں، اور جو ہے ایک اگر حافظ قرآن سنا رہا ہے تو کتنے سارے حافظ پیچھے کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ اگر آپ اس سارے ترتیب کو سمجھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید مشرق سے اگر ایک ویو کی شکل میں چلتا ہے اور تراویح پڑھی جا رہی ہے، پھر اگلی جگہ تراویح پڑھی جا رہی ہے، پھر اگلی جگہ پڑھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ دنیا کے آخری کنارے تک یہ تراویح پڑھی جا رہی ہے، تو اب اس میں اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت نظام بنا دیا۔ وہ نظام یہ ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار اللہ رب العزت نے اپنے پورے کلام مجید کی اناؤنسمنٹ کروا دی۔ اب یوں سمجھیں کہ حکومت نے کوئی آرڈیننس پاس کیا اور اس کا اعلان جو ہے وہ کروایا، اور جو ہے کچھ لوگوں تک پہنچا، کچھ لوگوں تک نہیں پہنچا۔ جن کے پاس نہیں پہنچا ان کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جن کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے اس کو سمجھ لیا تو اب یہ غلطی نہیں کریں گے، خاص طور پر جب بندے کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، اور اللہ کی طرف سے یہ بھیجا ہوا قرآن ایک پیغام اللہ کا جو ہے آیا، اور بندے نے اس کو سنا اور سمجھا اور عمل کیا، تو اب اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ تو یہ ایک قرآن مجید کی شان ہے۔ اچھا، اب اگر یوں سمجھیں کہ حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن جو ہے بندوں تک بھی وہ پہنچ گیا، لیکن بندے نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، اگنور کر دیا۔ اب جب اگنور کر دیا تو یہ اگر کسی وجہ سے غلطی کرے گا، پکڑا جائے گا، آپ انصاف کریں، کیا اس کو جرمانہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ کیا یہ کوئی بہانہ بنا سکے گا یا نہیں بنا سکے گا؟ آپ خود انصاف کریں کہ اس وقت یہ قرآن مجید پوری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے، رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ہے، اور سب تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سب کا نام اعمال کھلے گا، پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ بندہ کہے کہ مجھے تو پیغام ہی نہیں ملا، میں کیا کرتا،
میں تو جی دنیا کے فلاں کونے میں تھا، میں تو ان حالات میں تھا، تو حجت تمام ہو چکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ بھئی یہ پیغام تیرے علاقے میں بھی سارا کا سارا پڑھا گیا تھا، اور سننا اور عمل کرنا تیرا کام تھا، تو نے اگنور کیا اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو، اور جو ہے بدعمالی اور اپنی ذات اور اپنے نفس کے مزے کے لیے تو لگا رہا۔ آج تیرا جو ہے عذر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت بندے کو پتہ چلے گا کہ تراویح میں یہ قرآن مجید کا پڑھا جانا جو ہے کتنا مہنگا پڑ گیا پھر ہے جی۔ اس لیے اگر جو اس نے عمل کیا اس کو کتنا فائدہ ہو گیا۔ ہر سال اللہ نے یہ ایک نظام بنا دیا ہے۔ ہم سمجھ چکے ہیں الحمدللہ کہ یہ قرآن مجید پوری دنیا میں اس وقت پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں، غفلت کرنے والے غافل ہیں۔ یہ قرآن مجید انسان کو ظلمت سے نکال کے نور عطا کرتا ہے، اور جو ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل پہ پہنچانے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک مقناطیس ہے، اور یہ لوہے کو جس طرح مقناطیس کھینچتا ہے، اسی طرح ایمان والوں کے دلوں کو یہ قرآن مجید کھینچتا ہے، اللہ کی رحمت کو یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لہٰذا جو بندہ بھی قرآن مجید کو سنے گا، عمل کرے گا، اللہ کی رحمت کھینچی چلی آئے گی اور اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ عمل کر سکو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں برسائی جائیں۔ تو اللہ کی رحمت برستی ہے ان لوگوں پر جو قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں، تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کے دل کا برتن سیدھا ہونا چاہیے۔ اگر بارش ہو رہی ہے، برتن سیدھا ہوگا تو بھر جائے گا، تھوڑی سی دیر میں بھر جائے گا۔ اگر یہ برتن الٹا کر دیں گے تو اب جتنی مرضی بارش برستی رہے، اس برتن کے اندر پانی نہیں آئے گا، یہ خالی کا خالی رہے گا۔ بالکل اسی طرح جب انسان اپنی زندگی کا رخ جو ہے سیدھا کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو یہ قرآن مجید ان فی ذالک لذکریٰ، یہ قرآن مجید نصیحت ہے اس کے لیے لمن کان لہ قلب، اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر دل ہوتا ہے نا، اور جس کے اندر سل ہو، پتھر ہو، تو بھائی اس کو تو کوئی فائدہ نہیں دے گا ہے جی۔ او القسمع، کہ ہماتن گوش ہو کر بیٹھ کر جو ہے وہ شہید اور حاضر باش ہو کر بیٹھ کر قرآن مجید کو سننا چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں طلبگار بن کر اگر سنیں گے تو اللہ تعالیٰ دامن کو بھر دیں گے۔ اس لیے بھائی تراویح کے اندر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں۔ اب جن لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، تفسیر جانی ہوتی ہے، وہ تو پھر بھائی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اور ان کو مزہ بھی اسی شان کا آتا ہے، اور وہ قرآن مجید کا پھر مزہ پاتے ہیں۔ اب عوام الناس کے لیے چند نسخے کہ بھائی کم از کم قرآن مجید کو اتنا جانو کہ یہ اس صورت میں کون سا مضمون چل رہا ہے۔ اگر آپ کم از کم قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، ایک سپارہ ہے روزانہ، ترجمے کو ذرا توجہ کے ساتھ تیاری کرو۔ جیسے بچے طلباء ہوتے ہیں، وہ کلاس روم میں جانے سے پہلے تیاری کرتے ہیں، ایسے فٹافٹ ترجمہ روزانہ کا آپ خود گھر میں تراویح سے پہلے روزے کے دوران اگر جو ہے آپ اس ترجمے کو مضامین کو یاد کرو کہ بھئی یہ سورہ بقرہ ہے، اس کے پہلے رکوع میں یہ بات کہی جا رہی ہے کم و بیش، پھر دوسرے میں یہ کہی جا رہی ہے، پھر تیسرے میں یہ کہی جا رہی ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت قرآن مجید کے الفاظ کیونکہ عربی کے ساتھ بھی کامن ہوتے ہیں تو آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر ترجمہ پڑھا ہوگا تو مثلا آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بات کی کہ بھئی ہم خلیفہ بھیجتے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا۔ تو جب یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوگا آپ کو خود بخود یاد آئے گا کہ آدم علیہ السلام کا یہ قصہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور کم و بیش اس کا یہ مضمون
اس وقت بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے جب اس سے آگے پڑھ رہے ہیں آپ، تو اس طرح اگر آپ نے قرآن مجید کے کم از کم مضامین کا ایک آئیڈیا لے لیا، تو اب آپ کم یہ نہیں ہوگا کہ غافل کھڑے ہوں گے۔ جب قاری صاحب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اب یہ مضمون چل رہا ہے، پھر یہ مضمون چل رہا ہے، پھر یہ مضمون چل رہا ہے، تو کنیکٹڈ رہے گا، غفلت نہیں ہوگی، کوئی اور خیالات نہیں آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بھی طریقہ ہو گیا کہ قرآن مجید کو اس طریقے سے کم از کم جو ہے آپ رمضان میں یاد کر لیں، ترجمے کو سمجھ لیں کہ اس بارے میں یہ مضامین ہیں، آپ اس کے نوٹس بھی بنائیں کہ بھائی ٹوٹل یہ مضامین موٹے موٹے اس میں ہے، تاکہ غفلت نہ آئے، اور ذرا بھی خیال اگر نماز میں ادھر ادھر ہوتا ہے فوراً توجہ کریں گے، الفاظ سے آپ دوبارہ اس طرف آ جائیں گے۔ اگلی چیز ہے کہ بندہ اگر اس سے بھی زیادہ جو ہے قرآن سے ناواقف ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ قرآن مجید سنتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء پر توجہ رکھیں، تو قرآن مجید اللہ رب العزت نے اتنے خوبصورت انداز سے سجایا ہے کہ اللہ کے اسماء بار بار اس میں آتے ہیں، رحمان، رحیم، رب، جی، تو کل شیء قدیر۔ اچھا، اسی طرح جو اللہ کا اسم ذاتی ہے اللہ، یہ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، آیت کے اندر مسلسل ریپیٹ ہو رہا ہے جی۔ اگر آپ ان اسماء پر توجہ رکھ کے کھڑے رہیں گے تو آپ کو قرآن مجید اگر اس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تو کم از کم آپ کو اللہ کے کلام میں اللہ 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 جو ہے یعنی ذکر کی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی، اور جو محبت کرنے والا ہے اگر اس کے نام، اگر وہ اپنے محبوب کا نام جو ہے بار بار سنے گا، اس کو مزہ آئے گا، تو ایک کیفیت اس کی بھی جمی رہے گی۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کا ایک کم از کم سادہ سا یہ ہے کہ بھائی آپ قرآن مجید کم از کم سنیں، سمجھیں، اور پھر دعا مانگیں، یا اللہ میں اس کا ترجمہ بھی یاد کروں اور اس کو سمجھوں اور اس کی جو ہے تفسیر بھی جانوں، تاکہ اگر اس سال تراویح میں اس کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا، سارا سال محنت کروں گا، اللہ تیرے کلام کو اگلے سال جو ہے میں پوری طرح سمجھوں گا، اس پہ عمل بھی کروں گا۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ اگر قرآن مجید سنتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید سننے کا بہت ہی مزہ آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے بڑی لذت آتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو بار بار پڑھنے سے لذت آتی ہو، بار بار سننے سے لذت آتی ہو، مختلف لوگوں سے سننے کا مختلف مزہ آتا ہو۔ سبحان اللہ، قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جتنے قرآ جو ہے بھئی سورہ رحمان پڑھتے ہیں، ہر دفعہ مزہ آتا ہے، ہر دفعہ سننے کا شوق ولولہ بڑھ جاتا ہے، اور جو ہے اس نے ایسے پڑھا، اس نے ایسے پڑھا۔ حرم کے کتنے قاری ہیں اور ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، اور سب کے جو ہے پڑھنے کا انداز اور آواز میں ذرا ذرا فرق، اور سننے والوں کا مزہ اس سے بھی زبردست۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو یاد کرنا بھی آسان کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید جیسی کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے آسان کیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا، اور اس قرآن مجید کا یاد کرنا بھی آسان، جوان آدمی بھی اس کو یاد کر سکتا ہے، بچہ بھی یاد کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی یاد کرتے ہیں جو بالکل بوڑھے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حفظ کی جو ہے دستار بندی ہو رہی تھی، اور ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کے داڑھی کے سارے بال سفید، حتیٰ کہ اس کے بھویں بھی سفید، بالکل بوڑھا بندہ، اور اس کی بھی دستار بندی ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، ہر کوئی ایکسائٹڈ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا کہ اس عمر میں جب کہ یادداشت ویسے ختم ہو جاتی ہے، تو بھائی ایسی حالت میں جو ہے اس بندے نے حفظ مکمل کر دیا۔ اچھا، اسی طرح بڑھاپے میں عام طور پہ یہ بھی دیکھا کہ آدمی کا یادداشت جو ہے نا کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ نے جتنا قرآن مجید زندگی میں یاد کیا ہوا ہے، اگر آپ بڑھاپے میں اسی کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں،
اس کی منزل بنا لیں اور اس کو روزانہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا تجربہ کریں گے کہ آپ کی یادداشت اگر کم ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رک جائے گی اور بیماری جو ہے شدت اختیار نہیں کرے گی۔ قرآن مجید کی برکت سے، اس کے حفظ کیے ہوئے کو بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ یادداشت کو جو ہے قائم کر دیتے ہیں، اور بچپن میں جو یاد کرتے ہیں، جوانی میں کرتے ہیں، اللہ ان کی یادداشت کو بڑھا دیتے ہیں اور یہ بھی ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ رمضان مبارک میں یاد کرنا چاہیے۔ دن میں یہ بھی ایک عادت بنائیں کہ اگر کم از کم بھولے ہوئے جو قرآن ہے جو ہم آلریڈی بھلا بیٹھے ہیں، جس طرح تمام دنیا کے قاری اس وقت اپنی منزلیں یاد کر رہے ہیں، قرآن مجید حفظ کو پکا کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ یاد کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے بھولے ہوئے کو پکا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے، اس کی بڑی لذت ہے، اور جو ہے اس میں اب جو ہے پڑھنے والے کا کمال نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس بندے نے اس قرآن مجید کو پڑھا، بھئی چلو بھئی ہم کہتے ہیں قاری صاحب کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کمال تو کمال والے کا ہے کہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کو اتنا پر لطف بنایا اور اس کے اندر ایک کیفیت کو رکھا، تو اصل تو وہ کمال ہے۔ تو اس لیے بھئی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو بندہ جو ہے اس کو بار بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اس کمال کو پیدا فرما دیتے ہیں، اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے۔ چنانچہ جو ہے اس قرآن مجید کو جو ہے خوب پڑھنا چاہیے، رمضان میں تو خاص طور پر۔ ایک وقت تھا کہ قرآن مجید تہجد کے وقت پڑھا جاتا تھا، اور صحابہ کرام جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے رات کو تہجد کے وقت اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور قرآن مجید جو ہے پڑھتے تھے، جس کو جتنا یاد ہوتا تھا اتنا قرآن مجید وہ پڑھا کرتا تھا۔ اب اگر کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں وہاں سے گزر رہا ہو تو کیونکہ گھر کی ترتیبی ایسی ہوتی تھی کہ سبحان اللہ کہ آواز باہر بھی آتی تھی، چنانچہ پورے مدینہ منورہ میں تہجد کے وقت ایسی آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں جو ہے بھن بھناتی ہیں تو ان کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کیونکہ ہلکی ہلکی آواز میں ہر کوئی پڑھ رہا ہوتا تھا، تو ایک آواز جو ہے پورے مدینہ منورہ میں چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ دن کو کام کاج کیا، دین سیکھا، اور رات کو جو ہے قرآن مجید کو پڑھا۔ یہ ایک مدینہ منورہ کے جو ہے ایک پریکٹس ہوتی تھی۔ افسوس آج ہم اگر اپنے شہروں کو دیکھیں گے اور ایسے لگے گا کہ جیسے ضمیر کی لاش کو لے کر دفنانے کے لیے پورا شہر گیا ہوا ہے، کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ دن کو جو ہے کام کاج اور رات کو بھی جو ہے آج کل لوگ نہیں سوتے، دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اور جو ہے عین جب تہجد کا وقت قریب آ جاتا ہے نیند جو ہے غالب ہو جاتی ہے اور بندے سو جاتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے جو ہے پوری قوم، ساری کی ساری قوم سوئی ہوئی ہے جی، قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ اور ایک وقت ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے کا جی چاہتا تھا اور قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کرام کا دل مچلتا تھا اس کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تہجد کا وقت تھا مسجد نبوی میں۔ حضرت ابو بکر تو آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے دل میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، تھوڑی جہر کے ساتھ۔ تہجد میں دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے، خاموشی سے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور تھوڑا سا جہر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اتفاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں جب آپ کے یہ دونوں صحابی اپنی تہجد نماز سے فارغ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر آپ خاموشی سے آہستہ آہستہ دل میں قرآن مجید کیوں پڑھ رہے تھے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو سنانا ہے، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس کو جو ہے اونچی آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو اونچی آواز میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تاکہ میں شیطان کو بھگاؤں اور سوئے لوگوں کو جگاؤں۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں دونوں طرح سے قرآن مجید کا اپنا اپنا لطف ہے۔ بہرحال رمضان المبارک ہے، ہم تہجد میں بھی اس کو پڑھیں، یہ جو ہے ہمیں ظلمت سے نکال کے نور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقفہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن مجید کا جو ربط ہے اس کو مزید سمجھیں گے۔ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس کو رمضان میں نازل فرمایا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے، رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے، اور رمضان المبارک میں پوری دنیا اس کو پڑھتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی جو ہے کئی گنا اس کا اجر ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر موجود تھے، تہجد کا وقت تھا، قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور جو ہے ان کا جی چاہتا تھا کہ میں قرآن مجید جہر کے ساتھ یعنی اونچی آواز سے پڑھوں۔ تو جب وہ اونچی آواز کرتے تھے تو پاس ہی کھڑا ہوا ایک گھوڑا تھا ان کا، اور وہ بدکنے لگتا تھا، اور وہیں ہی قریب ہی ان کا بچہ بھی سو رہا تھا۔ لہٰذا ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر یہ گھوڑے نے جو ہے کوئی ایسی اچانک حرکت کی تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو نقصان پہنچا دے، تو لہٰذا وہ اپنی آواز کو پھر آہستہ کر لیتے۔ پھر جی چاہتا کہ میں قرآن مجید جو ہے ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ تھوڑا اونچی آواز سے پڑھوں، تو پھر آواز بلند کرتے تو گھوڑا جو ہے وہ پھر بدکنا شروع کر دیتا، اور یہ پھر بچے کے بارے میں ڈرتے۔ تو رات بھر یوں ہی گزرتی رہی، اور یہ بار بار اپنی آواز اونچی کرتے، بار بار اپنی آواز کو جو ہے آہستہ کر دیتے۔ اب جو ہے اس طرح رات بھی گزر گئی، قرآن بھی یوں پڑھتے رہے، اور بعد میں انہوں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنے لگے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ستاروں کی مانند روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے اوپر سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہیں، واپس جا رہی تھی۔ اب صبح ہوئی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میں نے تہجد میں اس انداز سے قرآن مجید پڑھا، اور میں نے آخر میں جب دعا مانگی تو میں نے دیکھا کہ ستاروں جیسی روشنیاں ہیں جو آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا روشنی ہے اور یہ کیا ماجرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کریم کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو عرش سے جو ہے آپ کا قرآن سننے کے لیے زمین پر اترے تھے۔ اگر تم اونچی آواز سے یہ قرآن پڑھتے رہتے تو یہ فرشتے اتنے جمع ہو جاتے کہ مدینہ والے جو ہے ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور اس وقت جو ہے فرشتے نازل ہو رہے ہوں، اور انسان جو ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور فرشتے سن رہے ہیں۔ قرآن مجید فرشتے خود نہیں پڑھ سکتے، وہ سن سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کو صحیح مخرج کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے، تاکہ قرآن مجید جو ہے جب فرشتے سنیں تو ماشاءاللہ ان کو بھی مزہ آئے ہمارے قرآن کا، جس طرح ہم سنتے ہیں اچھے قاری جب پڑھتا ہے تو ہمیں بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں، وہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صحابہ کرام میں قرآن مجید کے استاد اور قاری سمجھے جاتے تھے، اور جو ہے
وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ٹھہرتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تو وہ پھر فوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہے ابی بن کعب آپ جو ہے قرآن مجید پڑھیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے کیسے جرأت کروں اور اس قرآن مجید کو پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو وہ سمجھ گئے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت تھی، قرآن سے محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اللہ سما کا، کہ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ ابن کعب سے کہو کہ قرآن مجید پڑھیں، میرے محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ اب آپ اندازہ کریں جو بندہ خلوص کے ساتھ اس طرح قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ بھی سنتے ہیں، اور اللہ کا نبی بھی حیات اس وقت تھے اور موجود تھے، وہ بھی سنتے تھے۔ آج ہم جو ہے اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارا قرآن مجید سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ اندازہ کریں کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں ہماری فیلنگز کیا ہونی چاہیے، ہے نا؟ قرآن مجید سے محبت اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، پھر دیکھیں کہ یہ کیسے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سردیوں کی لمبی رات تھی، تہجد کے وقت 2 رکعت نماز کی نیت کی، اور طبیعت میں ایسا جذب، سوز اور کیف تھا کہ جی چاہتا تھا کہ قرآن مجید میں پڑھتی رہوں۔ انہوں نے ایک آیت پڑھی اور اس کو ریپیٹ کرنا شروع کیا۔ ان کو ایک آیت پڑھنے کا مزہ آیا۔ ہم نے بھی دنیا میں دیکھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ چیز منہ میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو چباتے رہتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے چنگم جو ہے وہ منہ میں ڈال کے اس کو چباتے رہتے ہیں، ان کو چنگم جو ہے چبانے کا مزہ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی ایک آیت کو ایسے مزے لے کے پڑھ رہی تھیں کہ بار بار دہراتی ہیں، پھر پڑھتی ہیں، اس کے معنی پہ غور، اس کے کیفیات دل میں آ رہی ہیں، مزہ آ رہا ہے اس قرآن کی آیت کو پڑھنے کا، اور یوں پڑھتی ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری اور جناب کیفیت بھی ہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہو گئی تو انہوں نے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اے اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ رونے بیٹھ گئیں کہ میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے جو اتنی جلدی گزر گئی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو، ایک یہ بھی بیوی تھی جو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت، قرآن سے ایسا عشق کہ ساری رات ایک آیت پڑھنے پر جو ہے گزار دی، اور اس کے بعد اللہ سے شکوہ کرنے لگ گئیں کہ یا اللہ تیری تو رات ہی چھوٹی ہے، اور مجھے تو جو ہے اس کا اتنا مزہ آ رہا تھا اور میں تو اس مزے کو اور پانا چاہتی تھی، لیکن رات ہی گزر گئی۔ اور ایک ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جلدی پڑھی اور ختم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جو ہے آئس کریم جیسے کھاتا نا بچہ، کہ چمچہ منہ میں ڈالا اور اس کے مزے لیے، ٹیسٹ کیا ہے جی، اور آہستہ آہستہ اس کو کھاتے ہیں، اس طرح ہر آیت کا مزہ لیا کرتے تھے۔ چلو بھئی، اب رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو کم از کم ہم یہ مزہ پائیں کم از کم اس مہینے میں تو قرآن مجید ٹھہر کے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، ترجمے پہ غور کر کے پڑھیں، ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی اس کیفیت کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ وہ قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے تھے۔ یقولون، وہ کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں
لکھ دے، کیونکہ ہم دیکھیں قرآن مجید پڑھتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، تو یہ کیا ہے؟ گواہی دے رہے ہوتے ہیں ہم، تو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ آگے فرماتے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ سبحان اللہ، جب وہ قرآن پڑھتے سنتے ہوئے یوں دعائیں مانگتے تھے تو رب کریم کی طرف سے فرمان آتا تھا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، وہ جو کچھ اللہ سے مانگتے تھے تو رب کریم ان کو وہ تمام کچھ عطا فرما دیتے تھے، ہے جی۔ یہ قرآن پڑھنے کا ایک انداز تھا، ہے جی، کہ وہ پھر اس کے بعد دنیا آخرت کی خیریں مانگتے تھے، اللہ کی محبت مانگتے تھے، اللہ کی معرفت مانگتے تھے، اللہ کا قرب مانگتے تھے، اللہ عطا فرما دیتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دیا کہ وہ بھی راضی اللہ بھی راضی، ہے جی۔ ایسا پیارا تعلق قائم ہو گیا۔ تو یہ تعلق کیسے ہوگا؟ قرآن مجید، اور یہ رمضان کا مہینہ اس کی بڑی اپرچونٹی کہ تمام کام کاج سے فارغ ہو کر انسان اگر لگ جائے اور اس کا فائدہ اگر اٹھانا چاہے تو اس مہینے میں اٹھا سکتا ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تراویح میں، کم از کم اس سے ہی فائدہ اٹھا لے۔ کئی لوگ تو تراویح کی بھی سستی کرتے ہیں، بھی تراویح کی سستی نہ کریں، مہربانی فرمائیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ تراویح مسجد میں پڑھیں، عورتیں جو ہیں گھروں میں اگر پڑھ سکتی ہیں تو گھروں میں پڑھیں، تو بھئی لیکن قرآن مجید کا پڑھنا اور جو ہے تراویح کا سننا یہ لازمی چیز ہے۔ تو دنیا میں دوسری ایسی کتاب نہیں کہ جس سے اس قدر محبت کی گئی ہو۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہے جتنی اس سے محبت کی گئی ہے اتنی جو ہے کسی اور کتاب سے محبت نہیں کی گئی۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کو تنہائیوں میں بھی پڑھا گیا ہے اور محفلوں میں بھی پڑھا گیا ہے، یہ رات کے اندھیرے میں بھی پڑھی گئی ہے اور دن کے اجالے میں بھی پڑھی گئی ہے، اور جو ہے اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے رویا بھی گیا ہے اور سن سن کے بھی رویا گیا، یعنی سننے والے بھی ان کے بھی آنسو نکل آئے۔ اس کے ایک ایک لفظ پر محنت ہوئی ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کیا گیا ہے، اور جو ہے اس پہ لوگوں نے پوری پوری زندگی گزار دی اس کتاب کے اوپر۔ اگر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام والی زندگی بھی مل جائے تو وہ ساری زندگی اس قرآن مجید کو پڑھتا رہے، عمل کرتا رہے، سنتا رہے۔ تو یہ قرآن مجید ایسی پیاری کتاب ہے، اور جو ہے اس سے محبت کرنا ہمیں جو ہے سیکھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ تھا اور وہ جو ہے اس کو کوئی پریشانی، ٹینشن اور سر میں درد کی بیماری تھی، اور یہ بندہ نان مسلم تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مجھے سکون ملے، اور اس بندے کو جو ہے اس کا ایک پڑوسی تھا، اس کا نام احمد تھا، اور ایک دن وہ احمد نماز کے لیے گھر سے نکلنے لگا، اس نے اس کو آواز دی اور اس نے کہا بھئی مسٹر احمد ذرا میری بات سنو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں آپ کو ایک گانا سناؤں گا۔ اس نے کہا بھائی میں تو گانا نہیں سنتا، میری تو گانا سننے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ سنیں، یہ وہی گانا ہے جو آپ مسجد میں بھی سنتے ہیں۔ اچھا، اب مسٹر احمد متوجہ ہوا، وہ کون سا ایسی چیز ہے کہ جو ہے ہم مسجد میں بھی سنتے ہیں اور تم بھی اس کو جو ہے گا رہے ہو؟ اور کہنے لگا تم میرے پاس آؤ تو صحیح۔ وہ اپنے گھر اندر لے گیا اور وہاں لے جا کر اس نے کہا جی آپ بیٹھیں۔ وہاں پر اس کے پاس کوئی جو ہے ساز جو ہے طبلہ وغیرہ تھا، تو وہ اس نے بجانا شروع کر دیا۔ اب مسٹر احمد کہنے لگا یار میں نے تو جانا تھا نماز کے لیے، یہ بندہ کیا میرے پیچھے لگ گیا ہے؟ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ میوزک بجانے کے بعد اس نے سورہ فاتح پڑھنی شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے آخر تک ولا الضالین تک اس نے پڑھ ڈالی۔ اب مسٹر احمد بھی بڑا حیران کہ یار یہ کیا میوزک کے اوپر اس نے پڑھی ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا ہے تم نے اور کیوں پڑھی ہے تم نے اس طریقے سے؟ کہنے لگا کہ میں بہت عرصے سے بیمار تھا، مجھے ٹینشن کی بیماری تھی، سر میں درد ہوتا تھا، میرا ایک دوست ہے وہ میں اس کو جانتا تھا، اور اس نے مجھے یہ نسخہ دیا اور کہا کہ تم جو ہے اس کو پڑھو
تمہاری ٹینشن ختم ہو جائے گی، تمہیں سکون مل جائے گا۔ کہتے ہیں اس دن سے میں نے اس کو جو ہے نا اس طرح سے پڑھنا شروع کیا، اینڈ آئی ایم فیلنگ نیچرل ہائی۔ کیا مطلب کہ میں قدرتی طور پر بہت پرسکون محسوس کرنے لگ گیا ہوں۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے اگر ایسا بندہ جس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے وہ پڑھتا ہے اور پرسکون ہو جاتا ہے، اور جو بندہ ایمان والا ہے یقین کے ساتھ جب اس کو پڑھے گا سنے گا، آپ خود سوچیں کہ پھر اس کو کتنا سکون ملے گا اس قرآن مجید سے، اور اگر اس پہ عمل کرے گا دنیا اور آخرت کی خیریں لے جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اور کس میں؟ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو ہے شہر الرمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو مکمل طور پہ جو ہے نازل کیا، پھر بتدریج آہستہ آہستہ یہ قرآن مجید ہمارے تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو یہی قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے۔ آج ہم نے اپنی تقدیر خود ہی گنوا دی، اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید سے تعلق توڑ دیا۔ اللہ اس رمضان کے اندر ہمیں اپنی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دوبارہ قرآن کے ساتھ چمٹ جائیں، بلکہ قرآن کے عاشق بن جائیں، قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔